تو لہٰذا ہم اپنی اولاد کی جس طرح سے تربیت کریں، اس لیے یہ اولاد بھی ہمارے لیے فرما کے حساب کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی، اسی کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ جب آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا تو حسن بصری سے لوگوں نے سوال کیا۔ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی بیوی کو اور اپنے زوج کو اس طرح سے اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب یہ سوال حسن بصری سے کیا گیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے جواب دیا، قرۃ اعین کے معنی یہ ہے کہ تمہاری موجودگی میں تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی بن جاوے، اور تمہاری موجودگی میں تمہاری اولاد دیندار بن جاوے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد سجدہ کرنے والی بن جاوے۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی دیندار ہو، جس کی زندگی صوم و صلاۃ والی ہو، اور اس کی اولاد کتنا ہی مال کماوے وہ اس سے خوش نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی اولاد سجدے میں چلے جائے اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکوکاروں کا دل نیک سے خوش ہوتا ہے، انسان کی دنیا کے مال و متاع سے خوش نہیں ہوتا۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے سامنے نیک بن جائے۔ اس لیے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے، تو لہذا ہماری اولاد کب نیک بنے گی؟ جب ہمیں صحیح فرما کے اس طرح ان کی تربیت کریں۔ اب بچہ 1 سال کا ہوا، اس کے ہاتھ میں موبائل گیا، اب وہ موبائل پہ دیکھنے کا عادی ہو گیا، اب وہ اسی کے عادی چکر میں ہے، اب بڑا ہو گیا تو اسی کا عادی رہے گا، اب چھڑانا چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لہٰذا اسے پہلے سے عادت ڈالنا چاہیے تھا۔ تو اس عادت ڈالنے کے لیے کیا طریقہ درکار ہے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ ہمارے اسلاف کے طریقے کو بتایا جائے، بزرگان دین کے قصے واقعات سنائے جائیں کہ بزرگوں نے زندگی کیسے گزاری۔ وہ جب پیدا ہوئے تو اس لیے کہ حدیث میں خود آتا، جناب رسول فرمایا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دے دی جائے، اور اس کے بعد میں اس کی تربیت کے طریقے سارے بتائے ہیں۔ اس کے سامنے فرمایا کہ جس طرح سے صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو بتایا جائے، ہمارے سامنے صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، کہ صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کیا جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بچوں کی تربیت کیسے کی۔ ابھی ہمارے سامنے قربانی کا مرحلہ گزرا، جس طرح سے ایک لخت جگر اپنی جان دینے پر آمادہ ہیں، وہ بھی اللہ کے دین پر۔ آج ہماری اولاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بولا جاتا ہے تو 70 مرتبہ باپ بھی سوچتا ہے اور 70 مرتبہ بیٹا بھی سوچتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں جانے سے نہ اس کے جان کا نقصان ہوگا، نہ اس کے مال کا نقصان ہوگا، ہاں لیکن اس کی آخرت سنور جائے گی۔ حالانکہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اچھا عمل دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم کیا عمل کرو گے۔ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے عزت بھی دیں گے، اور عزت دینے کے بعد اللہ دیکھیں گے اس عزت کے ملنے پر تکبر کرے گا یا عاجزی کرے گا۔ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں مالداری دیں گے، مالداری پہ اللہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ شکر گزار ہوگا یا میری ناشکری کرے گا۔ اللہ دنیا میں رہتے بیماری دیں گے، اللہ دیکھیں گے اس پر صبر کرے گا یا ناشکری کرے گا۔ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو سارے عہدے منصب دے دیں گے، پھر اللہ اس کے اوپر آزمائیں گے۔ تو دنیا میں جو ملتی ہے ذلت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بعضوں کے لیے صبر کا ذریعہ بنتا ہے اور بعضوں کے لیے شکر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب ہم کنگالے نہیں ہیں کچھ، اس کے اوپر صبر کرنا سیکھ لیں۔ اگر ہمیں نعمتیں ملی ہیں اس کے اوپر شکر گزاری کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، کتنی بڑی نعمت ہے، اب اس زندگی کا کیا عمل ہے اس کے اوپر ہم شکر گزاری ہوں۔ اب شکر گزاری کیا ہے؟ خدا کی بندگی کو بجا لایا جائے۔ جب اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، تو لامحدود زندگی جو ہے اس زندگی کے لیے اس مختص زندگی میں عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے کیا ہے؟ اس عمل کے لیے اللہ کے دین کی محنت ہے، جو حسن بصری نے جو واقعے کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ایک موقع میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کا دیدار کریں۔ ایک آدمی آپ کے سامنے تشریف لایا اور لانے کے بعد میں کہنے لگا، فرمایا کہ میں نے 50 عمرے کیے، 50 حج کیے، لیکن میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ تو نے جو جس طرح سے عمرہ کیا، تو نے جو حج کیا ہے، تو نے اولاد کے لیے کیا، اگر تو اللہ کے لیے کر دیتا تو اللہ تجھے اولاد سے نواز دیتا۔ اللہ والوں کی بڑی بات ہوا کرتی ہے اور چھوٹی بات میں سمجھایا کرتے ہیں، لہذا ہماری جو زندگی ہے دنیا مقصد نہ ہو، آخرت مقصد ہو، آخرت کی فکر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اب آخرت کہاں ملے گی؟ یہ بازار میں نہیں ملتی۔ آخرت کہاں ملتی؟ یہ دوستوں کے ساتھ فرما کے چٹا ہنسی مذاق کرنے سے نہیں ملتی، یہ تو فرما کے مساجد میں ملے گی۔ ہم مساجد میں جڑیں اور فرمایا کہ مساجد کے اندر ہمارا قیام ہو اور مساجد سے جڑ جاوے، اس لیے کہ من بنا مسجدن کے ذریعے سے مسجد کا جڑنا بھی اس کے اندر ہے۔ تو ہم مساجد سے جڑیں گے، ہم نیک لوگوں سے جڑیں گے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے صحابہ کے واقعات نہیں ہیں،
ہمارے سامنے انبیاء کے واقعات نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو ہم ہر چیز کا علم دے رہے ہیں لیکن ان کے سامنے صحابہ کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں اسلاف بزرگان دین کے واقعات سناتے تھے، آج بھی مدارس میں عصر کے بعد بزرگوں کے واقعات سناتے۔ کیوں سناتے ہیں؟ 100 کی روٹی کھانے کے واقعات سناتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے انور شاہ کشمیری کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ انور شاہ کشمیری کشمیر سے آئے تھے اور مدرسے میں جب پڑھنے کے لیے آئے تو کھانے کا انتظام نہیں تھا، نظم نہیں ہوا، نہ ہونے کے نتیجے میں صرف رہنے کا انتظام ہوا۔ اب کھانے کا انتظام کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کیا کیا کہ رات کے وقت میں منڈی میں جاتے، جب منڈی بند ہو جاتی جو لوگ فرما کے جس طرح سے گوبھی پھینکتے ہیں، جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھینکا کرتے ہیں، اس کو لے کر آتے ہیں اور تھوڑے سے جس طرح سے آٹے کچرا ہوتا ہے اس کو جمع کرتے ہیں، اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد وہ ابل جاتا ہے، اس کو کھا لیتے ہیں اور جو دکانوں کے سامنے لائٹ ہوتی اسی لائٹ کے سامنے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ جب پڑھ کے مدرسے سے فارغ ہوئے، وقت کے انور شاہ کشمیری بنے، ایک ملک کا سفر کیا جس کو نور العزا کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ملک میں نہیں تھی، اس کتب خانے میں داخل ہوئے، کہا کہ اس کتاب کو میرے وطن لے جانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ نہیں لے جا سکتے۔ بولے میں کتاب کو باہر لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتے، ہاں اندر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے وہ حافظہ عطا فرمایا تھا، اس کتاب کا سرسری مطالعہ کیا، ایک مرتبہ سرسری مطالعہ کیا، ہندوستان تشریف لائے، لانے کے بعد اس کتاب کو عربی میں لکھا، وہ کتاب عربی میں تھی، عربی میں لکھا، اللہ نے یہ ذہانت عطا فرمائی۔ اور زندگی کیا تھی؟ فرمایا گری بڑی چیز کو کھا کر زندگی گزاری، آج ساری دنیا انور شاہ کشمیری کے نام سے جانتی ہے۔ وہ جیسا فقیہ آج تک پیدا نہیں ہوا، وہ جیسا محدث پیدا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ قرآن نہیں بنایا تھا۔ جب بھی وہ قرآن پڑھتے تو علوم معارف کھلا کرتے تھے، کھلنے کے نتیجے میں وہ بے تحاشا پریشان ہو جایا کرتے جس کے نتیجے میں وہ حافظ نہ بن سکے۔ لہذا انور شاہ کشمیری نے اس طرح زندگی گزاری ہے، لہذا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا میں لگ کر دنیا کو سب کے سمجھیں اور ہم نے حساب کو بھول گیا۔ اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا، اللہ نے اس کو امتحان کی جگہ بنایا۔ امتحان میرا بھی ہونا ہے، امتحان آپ کا بھی ہونا ہے۔ اللہ نے پرچہ ہر ایک کو دے دیا، اب بھرنا ہمارا کام ہے۔ اب اس میں کیا بھرا جائے؟ دنیا بھری جائے یا آخرت بھری جائے؟ اسی آخرت کو بھرنے کے لیے بار بار آواز لگائی جاتی ہے، ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، اپنی بیوی کی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے معاشرے کی بھی تربیت کریں اور خود بھی تربیت یافتہ ہوں۔ اس کے اللہ کے راستے میں نکلنے کہا جاتا ہے تاکہ آدمی اللہ کے راستے میں چلے گا، نقل و حرکت کرے گا، قربانی دے گا، اللہ اس کے انوارات سارے دنیا میں مرتب فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔